انتخابات پر جو تحفظات آپ کے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آج ڈونلڈ یہ بتا رہے ہیں امریکہ کی کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے تحفظات الیکشنز پر امریکہ کو بھی ہیں. دیکھیں جی جو چیز دھاندلی زدہ ہوگی اور جو ایک ٹینٹڈ الیکٹرل پروسیس ہوگا اس کے اوپر سب ہی کے تحفظات ہوں گے. یہ وہ الیکشن ہے جس میں ایک کا دو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے پروف کے ساتھ اپنی آواز اٹھائی ہے, ریگنگ کو کلیم بھی کیا, چیلنج بھی کیا, لیکن باقی پارٹیوں کے اور پاکستان تحریک انصاف کے طریقہ کار میں فرق ہے. دیکھیے جی ہم کو چاہیے کہ ہم یہ ریگنگ کے جو بھی ہم سب ابھی تک تو ایک کلیم کر رہے ہیں نا, کچھ پروو نہیں ہوا. وی شوڈ اپنے لوکل جو ہمارے ذرائع ہیں, الیکشن کمیشن, عدالتیں, کورٹس, ہم پہلے ان کو ایگزاسٹ کریں. ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے اور 2013 کے 18 کے اور 2024 کے انتخابات کو ایک تسلسل میں اسٹڈی کیا جائے, ان کو پروب کیا جائے, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس انتخاب کو پروب کریں. یہ جو بار بار لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, شفلنگ کی جاتی ہے, سلیکشن کی جاتی ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا یہ سارا جو گند ہے آپ کو ایک کہے کہ کسی باہر کا ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو عدالتی کمیشن کی جو درخواست گئی ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, آپ ایک الگ سے کمیشن چاہتے ہیں. دیکھیے جی یہ جو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف جوڈیشری کے لوگ نہ ہوں, وائڈر سپیکٹرم کے لوگ ہوں, تاکہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس آئے اور ایسا کمیشن بنے جس کے اوپر ہر پارٹی کے کوئی تحفظات نہ ہو, جوڈیشری کے تحفظات نہ ہو, بیوروکریسی کے تحفظات نہ ہو. کیونکہ جب مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک طبقہ نہیں کرتا, اس میں بیوروکریسی پہ بھی داغ لگتا ہے, اس میں جوڈیشری پہ بھی داغ لگتا ہے. تو ہم تبھی موو فارورڈ کریں گے ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, جب ہم اپنی جو پاسٹ کو, جس کو کہتے ہیں اٹون فار آر سنز, ہم اپنے پاسٹ کا جو داغ ہے اس کو پہلے ایکنالج کریں گے, اس کے لیے اپولوجائز کریں گے, تبھی ہم آگے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ شروع کہاں سے کریں. یہ تو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تو اب ہم 1970 سے سن رہے ہیں یا اس سے پہلے سے بھی سن رہے ہیں. ہم چلے میں کہتی ہوں 2008 سے شروع کر لیں, جب ایک بہت لمبے بریک کے بعد ڈیموکریٹک پروسیس نے پاکستان میں واپس اپنا قدم جمایا, ہم وہاں سے شروع کر لیں. بی بی صاحبہ کی شہادت بھی اس کی ایک کڑی ہے, ہم وہاں سے شروع کریں. 2008 میں تو آپ کی حکومت بن گئی تھی خیبر پختونخوا. دیکھیے جی ہماری حکومت بن گئی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہ کریں. اگر کسی پارٹی یا کسی گروپ کے اس پہ تحفظات ہیں تو وہ سٹڈی نہ ہو. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ میں جیتی, جہاں پہ میری حکومت جو تجویز آپ کر رہی ہیں عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ 2008 کے الیکشن سے ہم شروع کریں, پھر 13 کے الیکشن, پھر 18 کے الیکشن, پھر 2023 کی بار 24 کی باری آئے گی. ملک میں پھیلا ہوا ہے اور جو ایک ڈس فرینچائزمنٹ آئی ہوئی ہے, جو یوتھ کی طرف سے ایک ڈسلیوژمنٹ آئی ہوئی ہے, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے جب ہم ایک ایسا ریڈیکل سٹیپ اٹھائیں گے جس سٹیپ کے اوپر سب کا یقین ہو, سب اس پہ بلیف رکھیں, اور پھر ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے ملک, ہم سب آپس میں یہ اتفاق کریں, ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی COD2 یا اس طرح کی ایک چیز کریں کہ جی ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم ان کو نہیں دہرائیں گے. ہم ہی ہیں نا. کسی کو یہ جو جاوید لطیف صاحب باتیں کر رہے ہیں, آپ کو اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ نہیں پیسوں کے لیے. بالکل 100% جاوید لطیف صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے پاس بھی بہت اس طرح کے شواہد ہیں کہ خیبر پختونخوا کی میں بات کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی, پک اینڈ چوز کیا گیا, اور ایک یعنی جو پیسے دے وہ جیت جائے گا. پیسے بھی ہر کسی سے نہیں لیے گئے نا جی, لیکن بہت سارے لوگوں کو پیسوں کے عوض جتایا گیا ہے, اور یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. جو ہارے ہیں وہ بھی چیخے مار رہے ہیں, جو جیتے ہیں وہ بھی چیخے مار رہے ہیں. میں سمجھا کہ پیسوں کا دینا لینا ڈاکیومنٹڈ ہے. نہیں, پیسوں کا دینا لینا اس ملک میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں اٹس ویری کلوز ٹو دا ٹروتھ, کیونکہ ہم نے خود بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی بھی ہیں. ہم نے جب الیکشن کے بعد پارٹی کی میٹنگ بلائی, کیونکہ اس دن تو نیٹ ورک نہیں تھا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتے تھے, لیکن حیران کن طور پہ بہت ایک سملر قسم کا ایک ٹیمپلیٹ تھا جو اکراس دا بورڈ ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ یوز ہوا. پھر باقی پارٹیز کے جو تھے لوگوں کے ساتھ جب رابطے ہوئے تو 100% اس کا مطلب ہے کہ جب پروب ہونا چاہیے تو پھر تو اس میں یہ نقطہ بھی شامل ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں کہ کمیشن بنائے, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے
دعوے ہیں، فی الحال تو دعوے ہیں کیونکہ وہ اگین سبسٹینشیٹ نہیں ہوئے، لیکن وہ دعوے اتنے سنسنی خیز ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یا میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو وہ کریں. ان کو ایک پراپر سیریس فورم چاہیے جہاں پہ ہم وہ دعوے لے کے جائیں، اپنے ثبوت لے کے جائیں، باقی پارٹیوں کے لوگ لے کے جائیں، اور پھر اس کا حل نکلے. ذرا جانچ کریں صرف پشاور سٹی کی جو سیٹیں کس طریقے سے بندر بانٹ کی گئی ہیں اور کن لوگوں کو ملی ہیں. تو آپ کو میری بات کی صداقت بالکل ٹھیک ہے. اس الائنس میں اے این پی بھی حصہ لے گی، اور اگر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کے لیے نکلتی ہے تو آپ بھی ان کے پلیٹ فارم پر جائیں گے؟ دیکھیے جی، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے وی آر اوپن. میں نے تو کہا ہے، اور ہماری پارٹی کا الیکشن سے پہلے بھی یہ ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک سے حل ہوں گے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز سے حل ہوں گے، اور ساری پولیٹیکل فورسز کو ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے ویسے، شاید جب اگر آئی، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم نے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اس وقت پی ٹی آئی نے ہماری انویٹیشن کو دھتکار بھی دیا تھا، اور وہ ہمیں ٹائم بھی نہیں دے رہے تھے کہ ہم جا کے ان کو دعوت نامہ پیش کریں. تو دیکھیے، یہ سولیٹری پالیٹکس کر کے بھی انہوں نے دیکھ لی ہے. جو یہ مسئلہ ہے الیکشن کی دھاندلی کا، جو ایک کمبائنڈ مسئلہ ہے، اکراس دا بورڈ ایک مسئلہ ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، ساری سیاسی قوتیں ایک پیج پہ ہوں، بیٹھیں، پہلے اپنے مسائل تھریش آؤٹ کریں، اور پھر اس کے آگے ایک مشترکہ وہ بنائے. تو اگر ایک صحیح طریقے سے بنے گا الائنس تو وی آر ویری اوپن ٹو جوائننگ دیٹ الائنس. صحیح ہے. چیز کو آپ چلیں، آپ ناقد ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ایک سیاسی ایک پولیٹیکل رائیولری بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں گے نا. آج انہوں نے رشوت دینے والے افسروں کو بڑا ڈسکریج کیا، اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے رشوت دی. الفاظ کا چناؤ شاید نامناسب تھا کہ سر پھاڑ دیں، لیکن اس کو آپ الفاظ کا چناؤ ہمارے نئے سی ایم صاحب کا ہمیشہ ہی نامناسب ہوتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب کوئی اچھی بات کی. اگر آپ کہیں، سی ایم صاحب نے یہ بات بھی ایکنالج کی ہے کہ جی ہمارا صوبہ 1000 ارب روپے مقروض ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہے، جو کہ یہ بات ہے جو پچھلے 5 سالوں سے ہم چیخے مار مار کے کرے تھے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس بات کو ایکنالج کیا، انہوں نے اپوزیشن کے بیانیے پہ سٹیمپ لگائی ہے. ان کی یہ جو آج کی بات ہے، تو جس طریقے سے آپ نے پنجاب کی یہ سٹوری کو کور کیا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ خیبر پختونخوا میں آج کل جو بولی لگی ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی سیٹ کی، 800 کروڑ روپے تو کراس ہو گئے ہیں، اور آئی تھنک اگر کوئی 800 کروڑ سے تجاوز کر بولی لگی ہوئی ہے. آپ ذرا اخبار کھولیں، ٹویٹر کھولیں، جو ہمارے صوبے کے نامتو گرامتو جرنلسٹ ہیں وہ یہ سٹوری کور کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا، ہم بیچارے تو جبری طور پہ اس سارے سلیکشن سے باہر کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو نامتو گرامتو جرنلسٹ تھے وہ سب یہ سٹوری کو کور کر رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب اپنے لیے بھی وہ معیار رکھیں، اپنی حکومت کے لیے بھی وہ معیار رکھیں گے. اگر وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدام اٹھائیں گے تو ہم ان کو ضرور کریں گے، سرائیں گے، لیکن یہ صرف باتوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور جاتے جاتے میں ایک بات کر دوں کہ مہربانو صاحبہ نے وہ کیا تھا صحت کارڈ، میں ایکنالج کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، لیکن جو احساس پروگرام تھا وہ صرف بسپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی ری نیمنگ تھی، ری برانڈنگ تھی. وہ ایک آلریڈی اسٹیبلش پروگرام تھا پریویس گورنمنٹ کا.